رہی है। जो मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से अक्सा का सफ़र था, इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, यानी ख़ास बंदा मुराद है जिसको अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। और फिर असरा में ही, असरा असल में रात के हिस्से को ही कहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने लैलन का लफ्ज़ लाकर ख़ास कर दिया कि ख़ास बंदे को ख़ास रात के हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ लेकर गए। तो ये जो मस्जिद अक्सा हराम से मस्जिद अक्सा का सफ़र था, ये तकरीबन 40 दिन का था, यानी 40 रातों का सफ़र था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर से लेकर जाया गया था। ये जो सफ़र था ना मस्जिद हराम से, तो मस्जिद हराम से मुराद यहाँ पे हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा का घर है कि जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाया गया। और मस्जिद हराम से यहाँ हरम भी मुराद है। आ रही समझ के नहीं? ये ख़ास बंदा है, सुबहाना कहकर अल्लाह ताला ने अपनी पाकी बयान फरमा दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मुराद है जो ख़ास बंदा है जिनको लेकर जाया गया। तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले जाया गया। तो मस्जिद हराम से एक कौल के मुताबिक ये कि हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा का घर है कि जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। इसी तरह एक रिवायत में ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मैं बैतुल्लाह के पास मकाम हिज्र में सोने और जागने के दरमियान हालत में था जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे आसमानों पर ले गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वाक़या बयान फरमा रहे हैं कि मैं बैतुल्लाह के पास था मकाम हिज्र में सोने और जागने की हालत में, जिसे कहते हैं ना गुनूदगी, ना बंदा सोया है ना जाग रहा, उस हालत में था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे आसमानों पर ले जाया गया। ये यानी जो वक़्त था बैतुल मक़दस से शुरू हुआ। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कि हमने उसके इर्द-गिर्द बरकत दी ताकि हम दिखलाएं अपनी निशानियां। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, कि वो सुनने वाला और देखने वाला है। तो यहाँ जो अल्लाह ताला ने बरकत का जिक्र किया ना कि बरकत दी हमने, तो इससे मुराद दीन और दुनिया की बरक़ात है। जो मस्जिद हराम है ना, उसमें अंबिया अलैहिस्सलाम की इबादत की जगह है। इसी वजह से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहाँ हमने दीन की भी और दुनिया की भी बरकतें रखी हैं। और वहाँ पर दीन की बरकतों से मुराद हो गया ना कि अंबिया अलैहिस्सलाम का वहाँ इबादत की जगह थी, और दुनियावी बरकतों के एतबार से फरमाया कि बेशुमार चश्मे वग़ैरह वहाँ पे हैं, दरख्त और फल हैं। इस हिसाब से दुनियावी बरकत भी है कि हमने दीन और दुनिया दोनों की बरकत वहाँ रख दी। आ रही समझ? जी। आगे फरमाया, वातीना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, और हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और हमने उनको बनाया हिदायत बनी इसराइल के लिए कि ना तुम बनाओ मेरे अलावा कोई कारसाज। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की ये बनी इसराइल की कौम थी, उनकी रहनुमाई के लिए अपने पैगंबर यानी नबी को भेजा, जिसे मूसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं। हमने उनको किताब दी और किताब से मुराद तौरात है। हमने उनके अंदर उनकी हिदायत का ज़रिया बनाया और उनको ये जो है ना साफ तौर पर कहलवाया कि अल्लाह तत्तखिज़ु मिन दूनी वकीला, कि किसी किस्म का शुबा बाकी ना रहे कि हमें सही तरह तालीम और तरबियत नहीं दी गई, हमें बताया नहीं गया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ना तुम बनाओ मेरे अलावा कोई कारसाज। तो यहाँ कारसाज से मुराद कैसा मतलब रब मुराद होगा, तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि कारसाज से रब यानी वकील का माना ऐसा रब होता है कि जिसके हवाले इंसान अपने सारे काम कर दे। यानी वकील से मुराद ऐसा होता है रब जिसके हवाले इंसान अपने सारे कामों को कर दे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला का भी फरमाने का यही मतलब था कि तुम मुझे अपना रब मानो और मेरे हवाले सारे काम कर दो, मेरे अलावा किसी को भी अपना रब ना मानो, यानी बुतों की पूजा ना करो।
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ذریۃ من حملنا مع نوح، اے نوح علیہ السلام کی اولاد، انہ کان عبدا شکورا، کہ بے شک وہ بندہ تھا شکر کرنے والا۔ یہاں پہ مشکور اور شکر گزار، یعنی مشکور اور شکر کی تعریف ہو رہی ہے۔ شکر کہتے ہیں نعمت کے مقابلے میں دینے والے کی تعریف کرنا۔ شکر کہتے ہیں نعمت کے مقابلے میں دینے والے کی تعریف کرنا۔ تو ایک روایت کے اندر ہے کہ جب بھی وہ کوئی چیز کھاتے، یعنی نوح علیہ السلام جب بھی کچھ کھاتے پیتے تھے تو الحمدللہ کہتے تھے، یہی ان کی اولاد کی صفت تھی۔ پھر آگے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی یہ تو خوبی بتائی نا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے اندر بھیجا تاکہ وہ ان کو بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز اپنا رب نہ بنائیں۔ لیکن بنی اسرائیل کیسی قوم تھی؟ وہ ایک سرکش تھی۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ذکر کر دیا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے فیصلہ سنایا، بنی اسرائیل کی طرف بھجوایا کتاب میں کہ تم زمین میں ضرور بھی ضرور فساد کرو گے، اور واقعی انہوں نے ایسا کیا کہ فساد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ کرو گے، 2 مرتبہ مقید کر دیا، خاص کر دیا۔ اب انہوں نے واقعتاً زمین میں ایسا فساد کیا۔ پہلی مرتبہ یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یہ ان کا پہلا فساد تھا۔ ان کو قتل کرنے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرایا تھا کہ غلط کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ ان کے اس تبلیغ کرنے کی وجہ سے انہوں نے ان کو ہی قتل کر دیا۔ اور دوسری مرتبہ حضرت یحییٰ، زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا، تو تبھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ خاص 2 مرتبہ کا ذکر کیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور دوسری دفعہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا، یعنی 3 پیغمبروں کو قتل، ایک کو تو کر دیا اور 2 کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا 2 مرتبہ سرکشی کرو گے۔ آگے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، آیت نمبر 3 دوبارہ بتا دیں۔ آیت نمبر 3 ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ والی جی فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے نوح علیہ السلام کی اولاد، یعنی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی اولاد سے مراد ہے جو کشتی میں سوار کر کے اللہ تعالیٰ نے طوفان سے بچائے تھے۔ تو ان کو بچانے کی وجہ اور ان کے بارے میں بتایا کہ نوح علیہ السلام تو وہ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے شکر گزار بندے تھے، اور شکر کی تعریف یہاں پہ بتائی کہ شکر کہتے ہیں کہ دینے والے کو، یعنی نعمت کے مقابلے میں دینے والے کی تعریف کرنا۔ شکر کہتے نہیں، ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے اس کو نعمت ہی کہتے ہیں نا، اس کے بدلے میں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں، کہ جزاک اللہ، تھینک یو، شکر۔ تو اسی کا ذکر فرما رہے کہ شکر کہتے ہیں کہ جب بھی نعمت ملے تو منعم کی تعریف کرنا، دینے والے کی تعریف کرنا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بھی وہ کچھ کھاتے پیتے تھے، پہنتے تھے، تو ساتھ الحمدللہ کہتے تھے۔ آ رہی سمجھ؟ ہاں جی، اس لیے جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس کے بدلے میں کیا کہنا ہے؟ ہاں جی، الحمدللہ، ہر وقت شکر کرنا ہے اللہ کا، چاہے وہ چیز تھوڑی ملے یا وہ زیادہ ملے، کیونکہ اللہ کو شکر گزاری زیادہ پسند ہے، تبھی تو یہ انبیاء کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ آگے سمجھ؟ جی چلیں آگے ساتھ ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن، آگے ترجمہ بھی پڑھ لیں ساتھ تھوڑا سا، کل آگے 2 چھٹیاں ہیں تو پھر یاد کر لیں۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور دعا مانگتا ہے انسان، بالشر، برائی کی، دعاءہ، اپنے لیے دعا، بالخیر، جیسے خیر کی مانگتا ہے۔
اور انسان اپنے لیے برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اپنے لیے خیر کی دعا مانگتا ہے۔ وکان الانسان عجولا، اور انسان جلد باز ہے، یعنی جلدی کرنے والا۔ انسان برائی اور اچھائی دونوں کو ہی جلدی طلب کر لیتا ہے۔ آگے سمجھ، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا مانگتا ہے انسان برائی کے لیے، دعاہو جیسے وہ اپنے لیے دعا مانگتا ہے، بالخیری خیر کی یعنی بھلائی کی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے جلد باز یا جلدی کرنے والا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور ہم نے بنایا رات کو، وَالنَّهَارَ، اور دن کو، آیتین دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا، اور ہم نے محو کر دیا، آیت اللیل رات کی نشانی کو، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، آیت النہار دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم تلاش کر سکو، فضلا من ربکم اپنے رب کا فضل، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان سکو، عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی کو اور حساب کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رات اور دن انسان کی زندگی میں دو نشانیاں ہیں۔ فَمَحَوْنَا، پس ہم نے محو کر دیا یعنی گم کر دیا رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم تلاش کر سکو اپنے رب کے فضل کو، اور تاکہ تم جان سکو سال کی تعداد اور اس کے حساب کو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، فصلناہ، ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے، تفصیلا تفصیل کے ساتھ، اور ہر چیز ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ، ہم نے ڈال دیا ہے، طَائِرَهُ، اس کا اعمال نامہ، فی عنقہ، اس کی گردن میں، یا ڈال دیں گے اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ، اور نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن، کتاباً، اس کا اعمال نامہ، یلقاہ، جس کو وہ دیکھے گا یا اس سے ملے گا، منشورا، کھلا ہوا، یعنی ہر انسان کہ ہم ڈال دیں گے اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں، اور نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ، کہ وہ اس کو جب ملے گا اس کو دیکھے گا کھلی ہوئی کتاب کی طرح، یا کھلا ہوا دیکھے گا۔ لکھا کیا ہوگا، اقرأ کتابک، کہ پڑھ اپنے اعمال نامے کو۔ کتابک سے مراد یہاں اپنا اعمال نامہ ہے، یعنی پڑھ اپنی کتاب کو، کفا، کافی ہے، بنفسک الیوم علیک حسیبا، تمہارا نفس ہی آج کے دن حساب کے لیے تم پر کافی ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کہا جائے گا اقرا کتابک، کہ اپنا اعمال نامہ پڑھو، کفا بنفسک، کافی ہے آج کے دن تمہارا اپنا آپ ہی، علیک حسابا، تمہارے اوپر حساب کے لیے۔ من اہتدی، جس نے ہدایت پائی، فإنما یہتدی لنفسی، پس بے شک وہ ہدایت پائے گا اپنے ہی نفس کے لیے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما، پس بے شک، یضل، وہ گمراہ ہوا، علیہا، اپنے آپ کے لیے، یعنی اپنے نفس کے لیے۔ جس نے تو ہدایت پائی تو اس نے بھی ہدایت پائی اپنے نفس کے لیے، اور جو گمراہ ہوا پس بے شک وہ گمراہ بھی کیا ہوا، یعنی اس کی گمراہی کا اثر بھی اسی پر ہے، اپنے لیے۔ ولا تزر، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا، وازرۃ، بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، دوسرے کا بوجھ، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا، بوجھ اٹھانے والا، کسی دوسرے کا بوجھ۔ جی، وما کنہ، اور نہیں معذبین، ہم عذاب دیتے، حتیٰ، یہاں تک کہ نبعث، ہم بھیج دیں رسول، اور ہم تب تک عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک ہم اپنا رسول نہ بھیج دیں۔ آگے سمجھ اچھی طرح سمجھ آگی سب کو؟ جی جی ہاں جی، انشاءاللہ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے سبق کو۔